ناظرین السلام علیکم۔ کسی اور زمانے کے خواب کے ساتھ میں ہوں جواد حمدانی۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی فکری اور عملی اساس کو دیکھا جائے اور اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں ایک خاص نظریہ جسے ہم نظریہ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، اس کی ایک بنیادی اہمیت ہے اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو کہ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے۔ مختلف بڑی شخصیات کا مختلف زمانوں میں جو کردار رہا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر سر سید علامہ اقبال، اور پھر کیسے اس کو عملی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھالا۔ آج کے پروگرام میں ہم نظریہ پاکستان کو، پاکستان کے جو آئین ہے مختلف ادوار میں جو بنے ہیں، اس میں اس کی ریفلیکشن اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اور کس انداز سے جو مختلف اسلامی شقیں ہیں وہ دستور پاکستان کا حصہ بنتی رہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب السلام علیکم، خوش آمدید۔ بہت تفصیلی پس منظر ہم اس سے پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ سیدھا اگر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں کہ پاکستان جس کی ایک نظریاتی اساس ہے، جس کا ایک باقاعدہ نظریہ پہلے قوم کے سامنے پیش کیا اور پھر اس کی عملی شکل ہمارے سامنے آئی، قیام پاکستان کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جب ہم دستور پاکستان کی تشکیل کی طرف جاتے ہیں تو کس طرح سے نظریہ پاکستان اور اسلامی سوچ ہمیں اپنے دستور میں نظر آئی؟ پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے، ہمیں اچھی ایک اسٹیٹ بنی، ہم آزاد ہیں، ہمارے 100 مسائل ہیں لیکن ہمیں غلامی میسر نہیں ہے، ہم جو چاہیں اس میں کریں، ہم آزاد ہیں۔ تو جب پاکستان کے کچھ لوگ ہماری ہی نااہلیوں کی وجہ سے، ہماری لیڈرشپ کی بعض نااہلیوں کی وجہ سے جب گلہ کرتے ہیں، تھوڑا مجھے ان سے گلہ ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان کا گلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں لیڈرشپ کا گلہ کرنا ہے، اپنے طرز عمل کو دیکھنا ہے۔ ہمیں خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی جگہ دے دی جہاں ہم آزاد ہیں۔ آزادی بہت بڑی وصف ہوتی ہے۔ ان مسلمانوں کو دیکھیں جو ہندوستان میں آج بیٹھے ہیں، ساتھ کیا گزر رہی ہے، کشمیر میں کیا گزر رہی ہے، گجرات میں کیا گزر رہی ہے۔ آپ کے سوال میں یہ ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کر لیا تھا کہ جب پاکستان بنا تو لیاقت علی خان اور اس کے بعد جو قرارداد مقاصد آئی جس میں پاکستان کے تمام بڑے مکاتب فکر کے تمام یہ علماء نے اتفاق کیا، اور یہ بہت بڑا ایک میری ذاتی رائے میں ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں، ماڈرن اسلامک پولیٹیکل سائنس میں، اسلامی فلسفہ عمرانیات یا سیاسیات میں ایک بہت بڑا اجتماعی اتحاد تھا۔ یہ اس کو ہم عام طور پہ اس طرح نہیں لیتے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، ہم اس میں کہہ سکتے ہیں اصلاح کی ضرورت ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انسان جو بھی کوشش کرے گا نا اس میں اصلاح کی گنجائش ہوگی۔ لیکن اس کے بعد ہمارا پہلا دستور بنا 1956 میں، جی، اس میں صرف ایک آدھ بات کے علاوہ کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا، اسلامی جمہوریہ ہوگا۔ مراد کیا تھی؟ اسلامی پروویژنز بھی ہوں گی اور لوگ اپنی مرضی، ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ لوگ جہاں اپنے فیصلے کرتے ہیں، بادشاہت کے الٹ ریپبلک کو استعمال ہوتی ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کے بعد زیادہ کوئی ڈیبیٹ نہ ہوئی ہمارے ہاں۔ اگلی جو بڑی ایک تبدیلی آئی ہے، اجازت دیں تو میں ادھر ہی اس کو پورا کر دوں، وہ 1962 کے آئین میں آئی تھی۔ 1962 کا جو آئین تھا وہ ایک فرد واحد نے بنایا تھا، اس کو میں آئین نہیں مانتا اس لحاظ سے، لیکن چونکہ قانون کی زبان میں آئین ہے ہم مان لیتے ہیں۔ آئین تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم آپس میں بیٹھ کے بنائیں گے، ہمارا عمرانی معاہدہ ہے نا، عمرانی معاہدہ ہے ہمارا، بالکل، ان کا نہیں، ہمارا بالکل۔ لیکن ایک فرد واحد تھا، فیلڈ مارشل بن گیا اپنے دستخطوں سے خود ہی، غالباً اپنے آپ کو پتہ نہیں خالد بن ولید سمجھتا تھا کہ کیا سمجھتا تھا، اور اس نے اپنے نام سے اپنا آئین ڈال دیا۔ چلو کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری ایک بدقسمتی کا دور تھا۔ تو اس میں دو باتیں غور طلب تھیں۔ ایک تو انہوں نے نا، صاحب ذرا اس وقت سیکولرائزیشن کا، ویسٹرنائزیشن کا بڑا دور تھا، تو اس شخص نے لیے لکھا ریپبلک آف پاکستان، اسلامک کا نام ہٹا دیا، جس پہ بہت ہنگامہ ہوا پولیٹیکل سینس میں۔ علماء نے، لوگوں نے سخت مخالفت کی کہ بھائی دیکھو، ایک تو تم ہمارے گردن پہ ویسے بندوق کے ذریعے چڑھ کے بیٹھ گئے ہو، اور ایک جو ہماری شناخت، ہم جس کو پسند کرتے ہیں، تم وہ بیڑا رہے ہو۔ اتنا دباؤ پڑا کہ انہوں نے پھر اس کو امینڈمنٹ کی اور لکھا اسلامک ریپبلک، اسلامی جمہوریہ۔
ایک اور اس میں پروویژن تھی، وہ یہ تھا کہ اسلامی نظاتی کونسل جو آج کل ہے جی یہ اسی دستور میں بنی تھی. مطلب یہ ہے کہ کونسل ہوگی علماء کی، اور علماء مین دونوں طرح کے علماء، روایتی علوم کے علماء اور جدید علماء. میں تو اس تقسیم کے حق میں بالکل نہیں ہوں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں. مطلب معاشیات دان بھی ہوں گے، سیاسیات کے عالم بھی ہوں گے، فلسفے کے لوگ بھی ہوں گے، سماجیات کے بھی ہوں گے، قرآن کے بھی ہوں گے، قرآن پاک کے، حدیث پاک کے بھی ہوں گے، فقہ ہماری جو ہے اس کے بھی علماء ہوں گے اس میں. اور کام کیا تھا کہ جی وہ پاکستان کی حکومت کو، سوسائٹی کو، دونوں کو، حکومت کو، سوسائٹی کو مشاورت دے گی، نصیحت دے گی، تجاویز دے گی کہ ریاست کو اور سماج کو کیسے اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے. کوئی اس کے علاوہ کوئی قانونی شکل نہیں تھی، ٹھیک. کوئی محاسب وہ نہیں تھے، وہ متوع یا حسبہ باللہ یہ بات نہیں تھی، صرف مشاورت کی حد تک تھا. تو 1949 میں 49 میں قرارداد مقاصد آئی، مقاصد ہے. وہاں سے 56 ہوا، اس کے بعد 62 ہوا، اس کے بعد 73 تک، یہ بس اتنا ہی عمر رہا. ایک چھوٹا سا سوال ہے پھر ہم آتے ہیں 73 کے آئین کی طرف بھی. جب پاکستان قائم ہوا اور اس کے بعد جو عملی طور پر جس بات کی توقع رکھی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ دستور پاکستان فوری طور پر تیار ہو جانا چاہیے تھا، یہ مرحلہ بہت زیادہ تاخیر، بہت زیادہ التوا کا شکار ہوا. اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ دیکھیے یہ تو بیسیکلی پولیٹیکل سوال ہے ہمارے گفتگو تھوڑا سے، سا ہٹتا لیکن ہے، میں لیکن بالکل جواب دوں گا. بہت اچھا سوال ہے، یہ ہمیں سول سرچنگ کرنی چاہیے. Exactly. لیکن وقت چونکہ کم ہے ہمارے پاس، اس لیے میں گنواتا ہوں. صرف ہمارے یہاں سب سے بڑا جھگڑا 3-4 تھے، جس کی ایک سب سے بڑا جھگڑا جو میں مانتا ہوں وہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان اور مغربی پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان کے آپس میں توازن پاور کا کیا ہوگا. ظلم کی بات یہ ہے، میں پھر کہوں گا، ظلم کی بات یہ ہے کہ مغربی پاکستان والوں نے اس معاملے میں زیادتی کی. ہم نے میجارٹی ان کی تھی اور ہم اقلیت میں تھے، لیکن ہماری پاور ایلیٹ یہاں کی تھی نا ساری. فوج ہماری ویسٹ پاکستان کی، 4 ضلعوں کی، یہ جو پٹھوار بیلٹ کی. سول سروس ہماری ساری سینٹرل پنجاب کی تھی، یہ یو پی سے آئی تھی. اور یو پی والے یہاں چونکہ آ گئے تھے، لہذا ان کو اس پاکستان سے دلچسپی نہیں تھی. اور پھر پنجاب کی ایلیٹ، ہم سب نے، میں بھی پنجاب کا ہوں، مجھ سے کوئی ناراضگی نہ اختیار کرے، لیکن ہم اپنی ماضیوں کی غلطیوں سے جب تک سبق نہیں سیکھیں گے نا، ہم وہ دہراتے رہے. بالکل ایسے. اور 1956 تک بنگالیوں نے مہربانی کر کے وہ فارمولہ پیرٹی کا مان گئے. وہ کیا تھا کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان آبادی ان کی زیادہ تھی، انہوں نے کہا ہم حقوق برابر لے لیتے ہیں. یہ ان کی مہربانی تھی. ایک یہ پرابلم. دوسرا پرابلم ہمیں اسلام کا رول کیا ہوگا اسٹیٹ میں، اس پہ جھگڑا تھا زیادہ تر. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے. ابھی مہاجرین کی وجہ سے بہت حکومت باک ڈاؤن تھی. جیسا آج کل حکومت دیکھیں نا، اب فلڈ میں لگی ہوئی ہے. جب قوم کا 1/3 حصہ، یا اس زمانے میں بہت بڑے لوگ قتل و غارت ہو گئے، آ رہے تھے، تو کدھر کیا گیا؟ حکومت کا تو توجہ ادھر ہی تھی. ایک وجہ یہ بنی، اور پھر لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے، اور آخر میں 56 میں بنگالیوں نے قربانی دی، اور پھر ہمارا آئین بنا. اچھا اب آتے ہیں 73 کے آئین کے حوالے سے. چونکہ جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے پس منظر میں، تو 73 کے آئین کی بڑی اہمیت ہے. 73 کے آئین میں نظریہ پاکستان، آبجیکٹیو ریزولوشن، اور پھر جو اسلامائزیشن آف جو پاکستان ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ آپ نے خوبصورتی سے سارے اس کے فیچر بتائی دیے ہیں، میں اس کو کھول دیتا ہوں. جی. دیکھیے، مملکت کبھی بھی دستور کے بغیر نہیں چلتی. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے بدقسمتی سے جن کو اس کا احساس نہیں، اور یہ آج بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ بعض افراد کو اور ظلم دستور یہ سے ہے اوپر کہ سمجھا اس میں جاتا سے زیادہ تر وہ طبقہ جو اعتراض کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مذہبی بھی کہلاتا ہے. میں ایک بات عدل اعلان کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام جید علماء بغیر ایک استثناء کے، پاکستان کے تمام مذہبی سیاسی جماعتیں بغیر استثناء کے، اور پاکستان کی سابقہ تاریخ کے تمام بڑے علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دستور ہونا چاہیے، اور اس دستور کے پروسیس میں وہ شامل تھے.
خاص طور پہ 73 کے آئین میں تو ابوالعلا مودودی جیسے لوگ موجود شامل تھے، صدیوں میں نہیں ہوتے۔ مولانا شاہ محمد نورانی جیسے لوگ موجود تھے، مولانا حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ موجود تھے، عام لوگ تو نہیں ہیں نا۔ بالکل صحیح۔ مطلب ہے ہماری سیاسی مذہبی تاریخ کے یہ درخشندہ باب ہیں۔ شیعہ علماء موجود تھے، بڑے بڑے مجتہدین تھے، ہمارے سلفی علماء موجود تھے، کسی ایک نے یہ بات نہیں کی جو آج ہم سنتے ہیں۔ تو میں یہ بات کیوں کہنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء ہی ہماری نمائندگی کریں گے نا اسلام کی۔ میں تو کروں گا یہ عام آدمی، لیکن اصل تو وہ فیس وہ ہے۔ فیس وہ ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دستور ہونا چاہیے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دستور اسلامی ہے، اور اگر مجھ جیسا ان پڑھ کم پڑھا لکھا آدمی کوئی بات کرے گا نا، تو ہمیں پھر سوچنا ہے عوام کو کہ ہم نے کس کی بات سننی ہے، اپنے جید علماء کی جو فیس ہیں ایک طرح کا، اور وہ علماء جو اکا دکا ہیں، دو کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ ایک بار اس آئین میں الحمدللہ سیاسی لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ، قومی لیڈرشپ اور علاقائی لیڈرشپ نے مل کے اتنا دستور بنایا، اور اس دستور کو ہمیں بہت اہمیت دینی چاہیے۔ ہمارے وجود کا جو ہے نا سیاسی وجود، اس کا نظم یہ آئین بناتا ہے۔ اس کے بغیر نا ہم ٹوٹ جائیں گے آپس میں۔ یہ ہمارا ایمانی معاہدہ ہے، اور جن بھی منحوس لوگوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ ایک چھوٹا سا سوال اسی بات سے جڑا ہوا، چونکہ یہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ دستور کے اوپر عمل پیرا ہونا کیا ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی اسلام ہے کیا؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی وہ تعبیرات جو ہمارے علماء نے کی ہے، جو اپنی مرضی کرنا ہے کر لے، جس نے بھی اس کو فالو کرنا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ نظم اجتماعی کو ماننا لازم ہے۔ بھائی امام ہم حنفی ہیں زیادہ تر ادھر، جی چلو شیعہ دوستوں کا تو رویہ تھوڑا سخت ہے، اور میں بھی ان کے خلاف میں بھی نہیں ہوں۔ حنفی کیا کہتے ہیں؟ حنفی کہتے ہیں اگر ایک غلط بھی حکمران آ کے بیٹھ گیا ہے اور اس نے ایک نظام اجتماعی حیرت بنا دی ہے، اس سے آپ پیسفل تو اختلاف کر سکتے ہیں، آپ لڑ اور خروج نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں، وہ وجہ سمجھ میں آتی ہے ہماری۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا، فتنے میں لوگ مارے جائیں، اشد من القتل، بہت تباہی ہو جائے گی، اس سے سماج ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ تو یہ ہمارے ہاں مذہبی ذمہ داری ہے۔ یہ میں ابھی نام نہیں لیتا، میں نے ایک بہت بڑے ہمارے رائے میں تو بڑے سخت خیال عالم دین تھے، چند دن پہلے ان کا ایک بہت بڑا انٹرویو میں نے سنا ایک چینل پر۔ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ آئین ماننا ہماری کیسے دینی ذمہ داری ہے، یہ نظم اجتماعی کو قائم رکھتا ہے نا۔ بالکل۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ارلی پیریڈ میں سب سے پہلا پرابلم حضرت عثمان کا ہوا، اور مجھے بتائیے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے گیلے جائز تھے یا ناجائز تھے، میں اس بحث پہ نہیں پڑھتا، لیکن جو کچھ ہوا اس کی قیمت آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ بھائی آپ ان سے درخواست کرتے، سمجھاتے، تبلیغ کرتے، جو کچھ کسی مسلمانوں نے کیا آج تک ہم لڑ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد سیدنا علی بن گئے خلیفہ مسلمانوں کے، مان لیا سب نے، جنگ ہو گئی۔ میں نفع نقصان میں نہیں جاتا غلط صحیح میں، حضرت معاویہ ایک طرف ہو گئے، حضرت علی ایک طرف ہو گئے، ٹھیک۔ ایک طبقہ بن گیا خوارج کا۔ فی الحال آپ چھوڑ دیں کہ سیدنا علی یا امیر معاویہ کا کیا پرابلم، ہم نے اس بحث میں ہم نہیں جاتے، ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ خوارج بہت نیک لوگ تھے، سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے، سب سے زیادہ روزے رکھنے والے، سب سے زیادہ بظاہر مسلمان لگتے تھے۔ ان سے جہاد کہتے کیا تھے کہ ہم اس نظم اجتماعی کو نہیں مانتے، ایسے بالکل، نہ معاویہ کو مانتے ہیں نہ ہم علی کو مانتے ہیں، ہم دونوں کے خلاف ہیں، ہم نے الگ کی مسجد بنانی، یہ کہا نا انہوں نے۔ بالکل، اور کتنی بھاری قیمت ادا کی۔ نہیں ہوا کیا، میں اگلی بات کرتا ہوں۔ سیدنا علی نے ان کو جہاد کیا، مارا، امیر معاویہ نے ان کو مارا۔ امت کے دونوں دھڑے سیاسی نے کیا فیصلہ کیا کہ نظم اجتماعی ضروری ہے، چاہے یہ اتنے نیک کیوں نہ ہوں، اور آج تک ہمارے یہاں گالی بنی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو پتہ نہ ہو، اتنے نیک تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے خارج کو گالی نکالی، خارج کو کسی نے گالی نکالی کہ یہ اتنے اس طرح کے ہیں، اور ہم نے ٹھیک،
امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ بھائی نا ایسی بات نہ کرو، وہ نیک لوگ تھے ہمارے بھائی، نیک لوگ تھے ہمارے بھائی ہیں، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ ان کو کافر علی نے نہیں کہا، محبت کا اظہار ایسے ہی، کیا، بالکل ہاں، تکفیر نہیں کی، نہیں تکفیر کی، کیوں کریں تکفیر، لیکن مارا بھی صحیح، قتل بھی کیا، کیوں؟ وہ نظم اجتماعی مجبوری توڑا ہے۔ نہیں ٹھیک کیا، ہم تو بالکل کہتے ہیں ٹھیک کیا، نظم اجتماعی توڑا نا۔ تو کوئی جتنا نیک ہو، اچھا معاویہ نے بھی یہی کچھ کیا، دونوں نے ایک طرف کیا نا، سیاست الگ جگہ، اس پہ تو امت کٹھی ہو گئی نا، مطلب 99% 98% امت یہی دو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا ہماری بالکل امت کو ارلی پیریڈ میں، جی سیاسی اختلافات کے باوجود یہی تھے نا۔ اور ادھر کون تھے؟ نیک پاک لوگ جو اپنے تئیں بہت زوم تھا ان کو اسلام کا، دونوں نے ان کو مارا، کافر نہیں کہا، آج تک ہم خوارج کو کافر بھی نہیں کہتے، لیکن خارجی ہم نے گالی بنا دیے۔ یہ سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ عہد اول کی ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو جڑ کے رہنا ہے، اختلافات پیار سے طے کرنے ہیں، ڈائلاگ سے طے کرنے ہیں۔ اگر آپ بندوق اٹھائیں گے قتل عثمان کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، خوارج کی شکل میں، امت کا اتحاد یہ ہے اس وقت تک 14 سال میں کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔ اس کی روشنی میں ہمارے اوپر اخلاقی، مذہبی، سیاسی مجبوری ہے کہ جو نظم ہمارا بن چکا ہے اور ہمارے ہی لوگوں نے بنایا ہے، ہم اس کے اندر رہیں گے، اور ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے، آواز اٹھائیں۔ ہم مضامین لکھیں گے، ہم جلسے کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم کتابیں لکھیں گے، ہم ان کو الگ سمجھائیں گے، لیڈروں کو لڑ کے سمجھائیں گے، لیکن نظم اجتماعی کو نہیں توڑیں گے۔ میں اس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک ایسے آدمی کی جو ہماری تاریخ سے باہر ہے، لیکن شاید بات سمجھانے کے لیے وہ بڑی ایپٹ مثال ہے۔ اور چونکہ یہ موضوع ہمارے ہاں اہم ہے، تناظر، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا، لیکن اس کا جواب بھی میرا خیال میں وضاحت سے ہونا چاہیے۔ آخری بات میں کرتا نہیں ہوں ضرور اس پہ۔ پلیز۔ سقراط، ہماری تاریخ انسانی میں واہ، ایک باپ، عقل کے باپ کی حیثیت رکھتا کوئی شک ہے۔ عقل انسانی میں غیر مذہبی تاریخ کا تو امام وہی ہے، ہمارے امام تو حضرت آدم، حضرت ابراہیم ہے نا، نہیں۔ جی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، یا امام غزالی ہیں، یا حسن بصری ہیں، یا امام زین العابدین ہیں، جعفر صادق ہیں، ہمارے یہ امام ہیں۔ ویسٹرن سیولائزیشن میں اماموں میں امام سب سے پہلے شروع وہیں سے ہوتا ہے، ایسے ہی تمام علوم کا آغاز وہیں باپ سے بھی ہوتا وہی ہے، علم وہ سے پہلے اس کے بعد۔ ہے۔ ایسے ہی ملنگ آدمی تھا، لو جی اس کو سزا ہو گئی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جی، سزا کر دی، موت کی، اور ناجائز فیصلہ۔ ناجائز فیصلہ، جیل میں بیٹھا تھا۔ افلاطون جیسا آدمی اور دو شاگرد کرائٹو اور سیڈو، انہوں نے مال اکٹھا کیا اور یہ پلان بنا کے ہے کہ جیلر کو لگائیں گے مال، اور کشتی بار تیار کری تھی ایتھنز میں، اس کو لے کے بھاگ جائیں گے، اس کو لے کے ہم یہاں گم سے ہو نکال جائیں لیں گے۔ گے۔ ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی، جی، ساتھ سٹی ساتھ اسٹیٹس۔ ریاست میں چلی جائیں گے تو ہمارا کون پوچھے گا، پرفیکٹ سسٹم۔ اس کے پاس آئے، جیل میں بیٹھا تھا، مرنے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے کی بات۔ اس کہتے ہیں استاد آپ کو بھگا کے لے جانا۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا میں اپنے ملک کا قانون نہیں توڑوں گا۔ انہوں نے کہا قانون غلط ہے۔ اس نے کہا غلط ہوتا رہے، میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا، کر رہا ہوں، پھانسی چڑھ جاؤں گا، میں ملک کا قانون نہیں توڑوں گا۔ یہ ہوتے ہیں بڑے ذہن۔ بس میں سے زبان اس عمرانی معاہدے کی اہمیت یقیناً آپ نے اس کی 73 میں طرف آ گئے ہم۔ آپ نے کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ 70 اور 80 کی دہائی میں اسلامائزیشن کا ایک پورا فیز ہمارے سامنے ہے، اس کے حق اور مخالفت میں بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ریئیکشن بھی موجود ہے، اور لیکن ہے کیا، ہم تو اس پہ لیکن ڈیبیٹ اصل کرتے یہ ہیں۔ سمجھیں کہ اس دوران ہوا کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی تو 1973 کے آئین میں ہمارے ہاں 3-4 چیزیں آئیں۔ ایک تو قرارداد مقاصد اس کے دیباچے میں چلی گئی، اس کے بعد نظریاتی کونسل قائم رکھی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا جو سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کے اندر تمام قوانین اسلام، بلکہ یوں لکھا گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے۔ یہ بہت اہم بات کی گئی 73 کے دستور میں۔ بس یہ یہاں تک کیا گیا، نظریاتی کونسل بھی بنائی گئی اور کہا گیا کہ اسلامی وے آف لائف ہم بنائیں گے، یہاں تک اس طرح کی موٹی موٹی باتیں کر دی گئیں۔
اس کے بعد اس کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی، وہ ہے ضیاء الحق صاحب کے مارشل لا میں تو حق میں نہیں ہوں کہ کوئی ماشاء اللہ آدمی آئین میں تبدیلیاں کرے، لیکن بہرحال ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلامی اماراتی کونسل کو بھی قائم رکھا، قرارداد مقاصد کو پہلے پریمبل میں تھی، دیباچے میں تھی، جیسا قرآن پاک کا الحمد ہے نا، تو الحمد کو قرآن پاک کا حصہ مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے نا، مطلب ایک دیباچے کے طور پر ایک آتی ہے، اوپننگ کے طور پر فاتحہ، دیباچہ اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے، مطلب جیسا کہ قرآن پاک، تو اس کے اندر انہوں نے اس کو مقصد دو آرٹیکل 2A کے تحت انہوں نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا۔ اور ایک بڑی اہم بات جو بعد میں کی گئی وہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی گئی، اس کو اختیار دیا گیا کہ کوئی قانون ملک کا اگر کوئی چیلنج کرے کہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ اسلام کے خلاف ہے، اور وہ 6 مہینے کے اندر قانون مک جائے گا، ختم ہو جائے گا، اتنی پاور۔ ایک اپیل ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں، لیکن دونوں کو ملا کے۔ اور اس کے بعد آئین میں مطلب پروویژن ساری کی ساری، ایک غلطی کی گئی، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اس دین اور قرآن و سنت کی جو تعبیر ہوگی وہ سیکٹ کے مطابق ہوگی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا سکول آف تھاٹ کے مطابق۔ اول تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن غالباً شیعہ دوستوں کا مطالبہ تھا، کوئی پرابلم نہیں، سیکٹ لفظ نہ لکھتے کہ مکتب فکر مذہب لکھ لیتے، کوئی سکول آف تھاٹ، غلط لفظ ہے۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے اسلامائزیشن آف قوانین کی، حدود قوانین لگا دیے 3-4 جو ہے، وہ کوئی اتنے اہم نہیں ہے چونکہ ہم دستوروں پہ کھڑے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ اس وقت کا پاکستانی قانون میری تعبیر کے مطابق نظریہ پاکستان کی مکمل تعبیر ہے، ٹھیک، اور میری تعبیر کے مطابق پاکستان کے تمام جید علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ ہاں اگر کوئی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے یہ اور چیز ہے، نظریے کی حد تک صحیح، جیسے ہمارے قرآن حدیث میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلمان سماج میں تو پرابلم ہے نا، اب مسلمان سماج کی پرابلم قرآن حدیث کو تو ہم نہیں غلط کہہ سکتے نا، بالکل ایسا ہی ہے ہمارے دستور میں۔ میری رائے میں اگر میں اپنی ذاتی رائے دوں، ایک غلطی ہے، وہ صرف غلطی یہ ہے کہ مائنارٹیز کو ہم نے الگ رکھا ہے۔ ٹھیک، میری رائے میں ان کو اکٹھا رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ 100% اسلامی دستور ہے۔ دوسری بات، اس کو ماننا ہماری اسلامی مذہبی فقہی تاریخی معاشی سیاسی مجبوری نہیں، فرض ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو اپنا گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر لینا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد ہم نئے موضوعات کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک جواد ہمدانی کو اپنے مہمان کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔